اچھا، لوئی پیسچر، یہ نام سنتے ہی سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ یہی نا کہ دودھ اور وہ پیسچرائزیشن. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دودھ ان کی پوری کہانی کا شاید سب سے غیر دلچسپ حصہ تھا. اصل کہانی تو ایک ایسی جنگ کی ہے جو نظروں سے اوجھل لڑی گئی، ایک ایسی جنگ جس نے ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا. تو پھر سوال یہ ہے کہ لوئی پاسچر نے اصل میں کیا کیا تھا؟ ایسا کیا کارنامہ تھا جس نے انہیں تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدانوں کی صف میں لا کھڑا کیا؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات، ان کی کہانی دودھ کے بارے میں بالکل نہیں ہے. پاسچرائزیشن تو ان کی اصل جنگ کا بس ایک چھوٹا سا نتیجہ تھا. ان کی اصل جنگ تو نادیدہ دنیاؤں کے خلاف تھی، ان چھوٹے اندیکھے جانداروں کے خلاف جو صدیوں سے انسانیت پر بیماری اور موت بن کر ٹوٹ رہے تھے، اور کسی کو پتہ تک نہیں تھا کہ آخر یہ دشمن ہے کون. اور اس جنگ کو لڑنے کی ہمت انہیں کہاں سے ملی؟ ایک ایسی جگہ سے جس کی شاید توقع نہ کی جا سکے، اپنے ملک فرانس سے ایک گہری شدید محبت سے. ان کے لیے سائنس حب الوطنی کا ہی دوسرا نام تھا. دیکھیں، یہ جذبہ تو ان کے خون میں تھا. ان کے والد نیپولین کی فوج میں ایک سجیلے سپاہی تھے، اور پاسچر نے بالکل اسی فوجی جذبے کے ساتھ لیبارٹری کو اپنا میدان جنگ بنایا. ان کا مقصد صرف نئی چیزیں دریافت کرنا نہیں تھا، بلکہ فرانس کو مضبوط بنانا تھا. اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں. 1870 میں جب جرمنی سے جنگ چھڑی تو سوچئے، فالج کے حملے سے کمزور ہونے کے باوجود وہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے دوڑے چلے گئے. یہ بات ان کے کردار کی پختگی کو دکھاتی ہے. ان کے جذبات کی سب سے بڑی مثال وہ خط ہے جو انہوں نے اپنی جرمن آزادی ڈگری واپس کرتے ہوئے لکھا تھا. انہوں نے لکھا کہ یہ سند اب میرے لیے نفرت انگیز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے ملک کی طرف سے ہے جو اب نفرت کا مستحق ہے. یہ الفاظ کسی سائنسدان کے نہیں تھے، یہ ایک سپاہی بول رہا تھا. بالکل اسی جنگی جذبے کے ساتھ پاسچر نے اپنا پہلا محاذ کھولا، ایک ایسے سائنسی عقیدے کے خلاف جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، خود بخود پیدائش کا نظریہ. یعنی یہ خیال کہ زندگی بے جان چیزوں سے اچانک پیدا ہو سکتی ہے. ذرا سوچئے، اس وقت بڑے بڑے سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ گندے کپڑوں سے چوہے اور خراب گوشت سے کیڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. پاسچر نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. زندگی صرف زندگی سے آتی ہے، اور اس کا سبب وہ نادیدہ جرثومے ہیں جو ہمارے چاروں طرف ہر جگہ موجود ہیں. اور پھر 1860 میں انہوں نے اپنے ایک شاندار تجربے سے اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. انہوں نے دکھایا کہ اگر شوربے کو ابال کر ہوا میں موجود جرثوموں سے ہمیشہ تازہ رہتا ہے. اس ایک تجربے نے نہ صرف خود بخود پیدائش کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی، بلکہ جدید بائیولوجی کی بنیاد رکھ دی. بعد پاسچر لیبارٹری سے نکل کر حقیقی دنیا کے مسائل کرنے آ گئے، اور ان کا پہلا ہدف تھا فرانس کی معیشت کو بچانا. اس وقت فرانس کی قیمتی تھی ریشم کی صنعت ایک پراسرار بیماری کی وجہ سے بالکل تباہی کے دہانے پر تھی.